بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کے اب خدشات ایک بار پھر پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے ہی سے جو صورتحال تھی وہ بڑی گھمبیر تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اب گزشتہ رات امریکہ نے ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جو 3 جوہری تنصیبات تھیں ان میں فردو، نتانز اور اصفہان پر امریکی B-2 جہاز کے ذریعے سے یہ بمباری کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹوماہاک میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ محض سرسری نقصان ہے۔ اس سے پہلے ہی ایران یہاں سے اپنے جو اہم جو اثاثے تھے وہ منتقل کر چکا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حملہ ہوا ہے، ایران کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور ایران کہتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بڑے دو ٹوک انداز میں امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ خطے میں یہ جو ایک حال پہلے ہی سے جاری تھی، اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری تھا ایران کے خلاف، اب امریکی حملے کے بعد ایک بار پھر اس میں اضافہ ہونے کے خدشات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس حملے کے ساتھ ہی پاکستان کے خلاف بھی فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہو گیا، اور جو ملک دشمن عناصر تھے انہوں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، اور مختلف جو فیک نیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی پھیلائی گئیں، مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی، مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر بھی پھیلائی گئی۔ اس تناظر میں کچھ وضاحتیں حکومت پاکستان کی طرف سے بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ یا اس سمیت کسی بھی ملک کو فضائی حدود کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی کبھی پاکستان یہ اجازت دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 21 اور 22 یعنی گزشتہ رات کی درمیانی شب جب یہ حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر، تو پاکستان نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس سے خطے میں مزید جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جو عالمی فورمز ہیں اس پر پاکستان ڈٹ کر ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل ہو یا OIC ہو یا دیگر جو سفارتی محاذ پاکستان کو اویلیبل ہیں، ان پر اس نے ایران کے ساتھ ایران کی مکمل حمایت کی ہے۔ اسرائیلی جو جارحیت ہے ایران پر اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور پاکستان نے بارہا ان فورمز پہ کہا ہے کہ پاکستان سیاسی، سفارتی اور اخلاقی لحاظ سے ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور پاکستان کی جو حمایت ہے وہ ایران کو حاصل رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے ایک عرصے سے کہا ہوا ہے کہ پاکستان اس خطے میں کسی بھی بلاک کی سیاست کا بھی حصہ نہیں ہے، کسی بلاک کا بھی حصہ نہیں ہے، اور پاکستان کسی دوسرے ملک کی جنگ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اس طرح پاکستان کسی دوسرے ملک کے اگر کوئی فوجی تنازعات ہیں اس کا بھی وہ حصہ نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہم ایران کے اصولی موقف کے ساتھ ہیں، اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، ایران کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے مزید یہ بھی وضاحت کی ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے بھارت کے ساتھ جو کشیدگی ہوئی تھی، اور بھارت نے جو کشیدگی کا اور جو بھارت نے جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، ہم نے اس کو بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بھی رابطے میں رہیں، اور پاکستان بھی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تمام جو فریقین ہیں ان کے ساتھ، وہ متعلقہ فریقین ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جارحیت کا خاتمہ ہو، مذاکرات سے مسائل حل ہوں، اور ہر تنازع کا جو حل ہے وہ آخر میں بات چیت کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک فریق کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو متعلقہ فریقین ہیں وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں، وہ بات چیت کریں اور اپنے تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے سے کریں۔
تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو بہت ضروری تھیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں کچھ انہی معاملات کا ہم احاطہ کریں گے جو اس وقت ایک کشیدگی کی صورتحال مزید پیدا ہو گئی ہے۔ ویڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار آغا اقرار ہارون۔ آغا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجزیہ کار بابر گورسی ہمیں جوائن کریں۔ بابر آپ کا بھی شکریہ۔ ملک منظور احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب جمیل احمد خان۔ جمیل احمد خان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے۔ جمیل صاحب، یہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے، پاکستان نے تو بالکل واضح کر دیا ہے، مذمت بھی کر دی ہے، وزیر اعظم کا آج ایرانی صدر سے بھی رابطہ ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے مزید کشیدگی بڑھے گی خطے میں؟ یہ خطے میں تو کشیدگی بڑھنے کا احتمال ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم آئندہ آنے والے چند دنوں میں۔ اور بعد میں ظاہر ہے اس کا حل ایران ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے اس کا حل نکالا جائے، اور ایران اب بھی ڈپلومیٹک طریقے سے ہی اس نے سیکورٹی کونسل میں اپنا پیش کیا ہے درخواست کہ سیکورٹی کونسل اس پر غور و خوض کرے اور مذمت کرے کہ یہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی مذمت کرے۔ اتنی چھوٹی سی استدعا کی ہے ایران نے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ آج شام جا رہے ہیں رشیا میں اور وہاں جا کے کنسلٹیشن کریں گے۔ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ وہاں جب کنسلٹیشن کریں گے تو چائنا کی بھی کنسلٹیشن ورچولی یا ویسے وہاں ان کی ہو جائے، تو اس کے بعد براہ عمل ایران اپنے حق محفوظ کرتا ہے، جیسا کہ ان کے فارن منسٹر نے کہہ دیا ہے پریس کانفرنس کرتے وقت اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اپنا حق محفوظ کرتے رکھتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہم اس کا جواب دیں گے، اور وہ ظاہر ہے آرٹیکل 51 ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی جو اپنی ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک تقریم ہے، پرانی تہذیب ہے، اس تہذیب کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک قوم ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ان کی ساورنٹی پہ حملہ ہوا ہے تو وہ ضرور اس کا جواب محسوس ہوتا ہے دیں گے۔ کس انداز میں دیں گے، کیسے دیں گے، کب دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں نہ صرف پتہ پڑ جائے گا بلکہ شاید سے اس کا جواب سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ تقریباً 11 روز لیے تھے جب سیریا میں ایران کے سفارت خانے یعنی کہ قونصلیٹ پر جب حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد 11 دن سوچ و بچار کے بعد دنیا کو بتا کے، دنیا سے کنسلٹ کر کے، جچے تلے الفاظ میں، کیلیبریٹڈ انداز میں، کیلکولیٹڈ انداز میں اسرائیل پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح سفارتکاری کام آئی تھی، اور اسرائیل نے بھی جب حملہ ایران پر کیا تو اس میں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس مرتبہ حالات بالکل مختلف، ایران اس مرتبہ شاید اس احتیاط سے اس کیلیبریٹڈ انداز میں نہ جائے، لیکن بہرحال ایران کیونکہ ہمیشہ سے ڈپلومیسی کے کالم بردار رہا ہے، وہ ضرور اپنے جتنے بھی اس کے دوست ممالک ہیں اور اس کے علاوہ ان سے کنسلٹ کرے گا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جواب دے گا، اور اگر اس کو امریکی ٹارگٹ پر کوئی انگیج نہیں کیا تو پھر اس ایسی صورت میں وہی اسرائیل اور ایران کا ہی سلسلہ کچھ دن چلتا نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی تپش اس وقت فی الحال جو ہے نظر نہیں آ رہی۔ البتہ اگر اس حملے کے بعد جو کہ ایران کا حق ہے اور ایران نے کہا ہے، ان کے فارن منسٹر نے کہا ہے، اس حملے کے بعد اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے کوئی زیادہ نقصان پہنچایا تو پھر یہ معاملہ زیادہ پھیل سکتا ہے۔ اسٹیٹ آف ہارمز کی بات ہو رہی ہے، ایران اس بارے میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہے، ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے آئل تنصیبات کو نقصان پہنچا تو خطے میں کوئی بھی آئل تنصیب نہیں بچے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بہرحال کشیدگی بڑھنے کے خدشات تو موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب بھی، ایئر کموڈور ریٹائرڈ۔ خالد چشتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سوال ہم نے یہ اٹھایا ہے خالد چشتی صاحب کہ جو گزشتہ رات ہوا ہے اس سے تو اب ظاہر ہے کہ پہلے ہی اس خطے کے اندر بہت کشیدگی تھی اور اب مزید خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ جی آف کورس، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے ریجن کے اتنا قریب ہے، ہمارے ملک کی بارڈر ہے اس ملک کے ساتھ، اور نو لیس دین سپر پاور، آلموسٹ سول سپر پاور آف دا ورلڈ ایکٹیو ہے،
اور یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ جس طرح کا رشیا اور چائنا کا رسپانس ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ کوئی میننگ فل انٹرفیئرنس کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ویل گارڈڈ قسم کی کولیبریشن کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، جو ڈپلومیٹک لیول نظر آ رہی ہے اور ملٹری لیول پر پچھلے سالوں میں بھی مجھے اتنی زیادہ نظر نہیں آئی۔ اور ایک ایگزامپل S-400 ویپنز کی ہے جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جو ہندوستان کا ہم نے ناک آؤٹ کیا تھا الحمدللہ، اور وہ آپ نوٹ کیے تقریباً 1.5-2 سال سے چائنا اس کو ایران کو دے چکا ہے، اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن بڑی سخت تھی۔ اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ ایران خود ٹریننگ نہیں لے گا، بلکہ یہ رشین آپریٹرز یا ڈیفنس کنٹرولرز جو ہیں وہی اس کو آپریٹ کریں گے، جس پہ ان کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا، اور ابھی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ میزائل ہونے کے باوجود، پیمنٹ ہونے کے باوجود ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو استعمال کر سکے، اور یہ ہوتی ہے سوورینٹی کی قیمت ظاہر ہے، یا انڈیجینس اگر آپ کے پاس پروڈکشن یا صلاحیت نہ ہوں۔ ریسنٹ ایسکلیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے بھی ہم نے لیے ہیں ویپنز، خاص طور پہ میں پاک فضائیہ کی بات کر سکتا ہوں کہ اتنی ہم نے انڈکشن کی ہیں، کوئی 19 کے قریب انڈکشنز کی ہیں، سب کے سب کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا ہے، پاکستان کے پائلٹس، انجینئرز، ٹیکنیشین، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز ان کو آپریٹ کر رہے تھے۔ تو جب آپ ظاہر ڈیپینڈنسی دوسروں پر ہوتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایز اینڈ وین بیسس پر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں۔ رولز آف دا گیم انفارچونیٹلی انفیئر ہے، دونوں طرف بیلنس نہیں ہو پا رہا۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ ایک آل آؤٹ B-2 جیسا خطرناک اسٹیلتھ جہاز اور امریکہ سے لے کر آیا ہے 18 گھنٹے کی فلائٹ سے، اور حالانکہ اس کے پاس یہاں پہ ٹیکو گارشیا میں ایک بیس ہے، سیٹلائٹ بیس، وہاں سے آپریٹ کر سکتے تھے، لیکن انہیں سیکریسی کی وجہ سے کہ شاید یہاں پہ سیکریسی وہ مینٹین نہ ہو سکے ٹیکو گارشیا سے جب آپریشن کریں گے، وچ از ہارڈلی 1800 کلومیٹر، جو انڈیا کی سدرن ٹپ ہے سمندر کی طرف، اتنی دور ہے وہ بیس، اور کہیں کم وقت لگنا تھا، لیکن وہ کیونکہ اس کو اتنا سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے، اپنی اٹریشن بچانا چاہ رہے تھے کہ ان کا اپنا نقصان نہ ہو، ایران کوئی ایئر ڈیفنس ویپن چلا نہ دے زمین سے، اور کوئی ایک جہاز ان کا نہ مارا جائے، انہوں نے اتنا کیئرفل رہے کہ امریکہ سے ان کو آل دا وے فلائٹ کروائی ہے، ٹو ریفلنگ کر کے بالکل ود ڈسیپشن اینڈ ڈیکوائے فارمیشن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مس لیڈنگ فارمیشن ایک اور بھیجتے ہیں، ٹھیک، جس کا اگر ڈیٹیکٹ بھی ہو جائے یا توقع کسی طرف اس کے حملے کی بھی جائے تو وہ آپ مس لیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کا پتہ نہیں لگتا کہ جہاز کس طرف آ رہا ہے، اور ٹھیک دوسری طرف انہوں نے ایسٹرن سائڈ سے دوسرا ایکچوئل اٹیک لانچ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو بڑا اس میں انفارچونیٹ ہے، خالد خاص چشتی طور صاحب ہم پہ دیکھیں کہ اس کے یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بار پھر جو فیک نیوز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور مختلف قسم کی، اور اس کی جو اوریجنیشن ہے وہ ہے ہی بھارت، یعنی بھارت سے یہ خبریں آئی ہیں مختلف چینل کے ذریعے سے کہ جی پاکستان نے کوئی ایئر سپیس دی ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ایسی کسی کی بھی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی اجازت کسی بھی وقت نہ پہلے دی گئی تھی اور نہ کبھی مستقبل میں دی جائے گی۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جنگ کا سب سے پہلا وکٹم سچائی ہوتی ہے، یعنی سچائی پہلے ماری جاتی ہے، اس کے بعد یہ فیک نیوز شروع ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکل آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، جس میں ہندوستان بہت اچھا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جنگ میں انہوں نے لاہور میں بھی سمندر کھول دیا تھا اور کراچی پر بھی قبضہ کروا دیا تھا، تو وہ فیک نیوز، اور اس سے پہلے بھی ابھی ایران کے کانفلکٹ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ خبریں آئی تو ویسے تھی، لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ تھوڑا سا اندازہ لگانے میں ہم سب کو مشکل نہیں پیش آنی چاہیے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران کے کسی نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کیا گیا تو پاکستان اسرائیل کے نیوکلیر پلانٹ پر سخت حملہ کر دے گا، اس کے ہمیں نو لیس دین ڈپٹی پرائم منسٹر کو نگیٹ کرنا پڑا، تو یہ چلتا ہے ابھی بھی۔ حالانکہ میں نے جس ڈیگو گارشیا کا ذکر کیا وہ ڈیفینیٹلی 1800 کلومیٹر ساؤتھ آف انڈیا ہے، اور وہ وہاں سے آتے وقت ان کو سمندر پر اڑتے وقت پاکستان کی ایئر اسپیس کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے ڈائریکٹ ایران کے اندر چاہ باہر سائڈ سے انٹر ہو سکتے تھے، اور وہ نہیں ہوا۔ اب پینٹاگون کی بریفنگ آ رہی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے USA سے سارے فلائٹ پوری کی پوری فارمیشن اڑائی ہے اور اسی کو ٹارگٹ کیا، تو ہندوستان تو کوئی بھی اپرچونٹی نہیں جانے دے گا جہاں پہ ہمیں کلوز اس کو کولیبریشن نظر آئے گی کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، وہ ویسٹرن دنیا کو بتائے گا کہ یہ ہمدردی بھی نیگیٹو ہے۔ تشکر پاکستان کا جو نعرے لگے ان کی پارلیمنٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا مس لیڈ انہوں نے کیا، اور لوگوں کو یہ بتانے کی اور دنیا کو خاص طور پر باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں رسپانسبل ہے، جبکہ رسپانسبلٹی ہم نے 10 تاریخ کو دکھا دی تھی جب اسکلیٹ کر کے اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کر لیا تھا، تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اوور دا پیریڈ 4 مہینوں میں انڈیا کی کریڈیبلٹی سے کہیں زیادہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ثابت بھی ہو گیا۔ آغا صاحب جھوٹی خبریں تو وہ دیتے رہے، لیکن پوری دنیا یہ کہتا رہا کہ بھائی آپ کے پاس تو کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی باتیں ہیں، لیکن آپ کی صرف اور صرف یہی غلط اور فیک نیوز ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیک نیوز ایک بہت بڑی ایک مونیٹائزیشن کی انڈسٹری بھی ہے اور ایک سائیوار بھی ہے، اور یہ جو بار بار ہمیں سنایا جاتا ہے کہ جی یہ
ہائیبریڈ وار یا 5th جنریشن وار ابھی شروع ہوئی ہے تو میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں یہ 3000 سال پرانی ہے. اور اگر آپ یعنی کہ گریک فلاسفر پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ تب بھی یہی ہائیبریڈ وار تھی, یا اسی طرح لوگوں میں خوف پھیلایا جاتا تھا, غلط خبریں پھیلائی جاتی تھیں, اور یہی فیک نیوز ہوتی تھی. جب سے انسانی کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے تب سے فیک نیوز یا فیس ٹرانسمیشن آف انفارمیشن تب سے ہے. تو انڈیا از ویری گڈ ان دیٹ. اور لیکن اس کو بہت نقصان ہوا. اس کا یہ نقصان ہوا کہ انڈیا نے جو جنگوازم کیا یہ مئی میں اور پوری دنیا نے تماشا دیکھا, تو شکر الحمدللہ رب العالمین پاکستانی میڈیا واز ویری میچور, ویری سوبر, ٹو دی پوائنٹ, نو فیک نیوز. تو ہم نے وہ جو وار جیتی, جو آپ کہہ سکتے ڈپلومیٹک وار جیتی, اس میں سب سے بڑا ایک کردار یہ بھی تھا کہ انڈیا کی سائڈ پہ ٹوٹل فیک نیوز چل رہی تھی, اور فیک نیوز اب دنیا میں بچے یعنی کہ ایوری باڈی کین انڈرسٹینڈ. تو دس از واٹ دی انڈیا از. لیکن میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. امریکہ جو مرضی کہے کہ انہوں نے وہاں سے فلائٹ کی ہے, امریکہ سے فلائٹ کی, فلائٹ ہوا میں کہیں سے تو انٹر ہوئی ہے نا. سوال یہ ہے وہ ہوئی تو انڈو پیسیفک سے ہے, ہوئی تو گوام سے ہی ہے, وہی تو اپنا انڈو نکوبار آئی لینڈ جو انڈیا کے ہے اسی کی سپیس سے ہے. انڈیا ہی نے اپنی سپیس دی ہے, اور چاہے وہ امریکہ سے ہو چاہے وہ پرتگال سے ہو, انٹر وہ اس سے بہرحال آنا تھا. اس کے بعد دو آپشن تھے, یا تو مڈل ایسٹ کے اوپر سے آتی تو یا پھر انڈو پیسیفک میں آتی. تو جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے وہ انڈو پیسیفک والوں نے روٹ استعمال کیا ہے, جو کہ نکوبار اپنا انڈوبا اپنا آئی لینڈ کے اوپر سے یعنی کہ انڈین ایئر اسپیس سے ہوتے ہوئے وہ آئی ہے, اپنا B2 آیا ہے اور اس نے آ کے وہاں پہ اپنا ڈراپ کیا. تو یہ انفارمیشن تھی میں کہ آپ سے میں شیئر کروں. ٹھیک ہے. یہ جمیل صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے, آبنائے حرمز کی بھی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ریٹیلیٹ بھی کریں گے. اب قوتوں کو تو آنا ہوگا, کچھ قوتوں کو, رسپانسبل قوتوں کو, بڑی قوتوں کو آنا ہوگا تاکہ یہ جو معاملات ہیں اب مزید کشیدگی نہ پھیلے, اسکیلیٹ نہ کریں. آلریڈی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. یہ بالکل درست ہے. اور حقیقتاً تو یہ ہے کہ جو رشیا اور چائنا ظاہراً جو ان کو مدد کرنی چاہیے تھی وہ سامنے نہیں آئی, لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس سے آگے رشیا اور چائنا کے جو ان کے کچھ پہلے سے معاہدے موجود ہیں ایران کے ساتھ. چائنا کا جو $400 بلین کا جو معاہدہ ہے جو اگلے 2 دہائیوں میں پورا ہونا تھا وہ موجود ہے, اور ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ان کو کوئی کسی قسم کی حکومت نہیں پہنچ سکتی تو وہ یقیناً اس کی وجہ سے ان کی اپنی ریپوٹیشن, رشیا چائنا دونوں کی اپنی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے الائز اس خطے میں بنے, دنیا میں بنے, ان کے الائز دنیا کو پتا ہو کہ ایران اور رشیا جو ہے وہ اپنے دوستوں کی کس طرح معاونت اور مدد کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یوں ذہن میں آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کے مطابق وہ ابھی تک تو نہیں آئے, لیکن کل جب ڈسکشن ہوگی سیکورٹی کاؤنسل میں ایران کی درخواست پر تو اس میں بات زیادہ کھل کر آ جائے گی جب تک پاری نہیں ہوگی. اور اس سے ہٹ کر کیونکہ اس وقت رشیا اپنے معاملات میں یوکرین کے ساتھ گین کر رہا ہے, کچھ تھوڑا سا الجھا بھی ہوا ہے, کچھ رعایت بھی ٹرمپ نے دے دی ہے. وہاں یورپین یونین کی طرف سے تھوڑی سی ریزرویشن سامنے پیش آ رہی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اتنی زیادہ اب مدد نہیں مل رہی جو پہلے ملتی تھی جو بائیڈن کے زمانے میں. اور اس کے علاوہ چائنا کا کیونکہ ساؤتھ چائنا سی سے جو بحری بیڑے جو وہاں اس طرف تھے ادھر سے, اور اس کے علاوہ جو ملٹری ایسٹس کچھ تھے وہ مڈل ایسٹ کی طرف جب ڈائیورٹ ہوئے تو کم از کم وہ تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی کے سامنے جو پریشر رکھا ہوا تھا اسٹرنگ آف الائنس میں, امریکہ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اسٹرنگ آف الائنس, تو وہ اس میں کچھ تھوڑی سی نرمی آئی وقتی طور پر. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کھول کر سامنے چائنا اور رشیا نے. لیکن اب اس کے بعد کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور ایران اب بھی کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی جو خوبصورتی ہے
آپ کہتے ہو کہ 0 پوائنٹ پر آ جائیں جس طرح اسرائیل اور امریکہ چاہتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ یورینیم افزودگی کا ان کا حق ہے اور اپنی سول یوز کے لیے، اور بھی محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ امریکہ نے جو کرنا تھا کر لیا، ایران نہیں محسوس ہوتا کہ امریکہ کے کسی ہوائی اڈے پر یا کسی بیس پر کوئی حملہ کرنے لگا ہے ابھی، لیکن یہ جو ان کی ٹچ فار ٹیٹ اسرائیل کے ساتھ یہ چلتی رہے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کا جو ہم آہنگی ہے، امریکہ اس معاملے میں کتنی ڈائریکٹ مداخلت اب کر سکتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا کہ ہمارے اہداف پورے ہو گئے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرنا بالکل ٹھیک، بالکل۔ خالد چشتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ساری ایک صورتحال ہم نے دیکھی، ہماری کشیدگی ہوئی گزشتہ دنوں بھارت کے ساتھ، اور پھر یہ جو دنیا کے حالات، یعنی اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ ایک مضبوط ایئر فورس، پھر الیکٹرانک وارفیئر کے اندر مہارت، اور پھر یہ ملٹی ڈومین جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے جس کا ذکر کیا، ملٹی ڈومین وارفیئر، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کے لیے، تاکہ وہ اپنی خود مختاری کو، وہ اپنی سالمیت کو وہ برقرار رکھے۔ جی بہت اچھا آپ نے فوکس کیا ہے، بیکاز آنے والی جنگیں جو ہیں وہ سٹینڈ لون، جتنا مرضی آپ کے پاس فائٹرز اچھے ہوں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن ہو، سٹینڈ لون، جب تک ان کی انٹیگریشن نہیں ہوتی اور ان کی نیٹ ورکنگ نہیں ہوتی، آپ ان کو امپلوائے نہیں کر سکتے۔ اور پہلے دن میں آپ کے چینل پہ بھی شاید کئی دفعہ کیا ہوگا کہ رافیل اگر سٹینڈ لون دیکھیں تو بہت زبردست جہاز ہے، ون آف دا ٹاپ ایئر کرافٹ ہے ورلڈ کا، لیکن جہاز کی امپلائمنٹ، اس کی انٹیگریشن، اس کی وار گیمنگ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہندوستان نے کیا کیا تھا جنگ کے دوران۔ ان کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے، انیل صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ٹیکٹکس میں فالٹ نظر آیا، ہم نے پھر ایئر فورس گراؤنڈ کر دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ٹیکٹکس کے لیے جنگ کے دوران بھی دنیا گراؤنڈ کرتی ہے اپنی ایئر فورس کو، یہ ٹیکٹکس تو پیس ٹائم میں سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، نیئر وار لائک سینیریو آپ لڑتے ہیں ایئر فورس جنگ سے پہلے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا، اور دوسرا دیکھیں کبھی فائٹر جہاز آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ جنگ میں گراؤنڈ کریں گے، تو یہ سٹرینج بات ہے۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف اس آج کل انٹیگریشن کی سب کی ہے، پاک فضائیہ 1965 اس سے بھی پہلے کی ایئر مارشل عسکر خان اور نور خان کے زمانے سے ٹیکنالوجی انٹینس ایئر فورس رہی ہے۔ ہمیں ایڈوانٹیج ہی ٹریننگ جذبے کے علاوہ ٹریننگ کر رہا ہے اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی کر رہا ہے، تو جب تک آپ اس میں نہیں کرتے آپ کو دنیا نہیں معاف کرتی۔ ابھی بھی کچھ لوگ صبح مجھے چینلز پر پوچھ رہے تھے کہ ایران کے ہیلپ میں رشیا اور چائنا کیا کر سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی گروسری یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ خریدیں گے اور کل صبح آ جائے گی اور شام کو یہ امپلائی ہو جائے گی، یہ انٹیگریشن ہوتی ہے، اس میں آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے وار لائک سینیریوز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیٹ ورکنگ جا کے ڈیلیورنس ہوتی ہے۔ تو اب پیس ٹائم میں اگر آپ نے نہیں کیا، ایران کی کوئی مدد کرے بھی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، 4 S-400 میزائل لیا ہوا ہے رشیا نے، لیکن آپ کے سامنے وہ رشیا نے کیونکہ اس کو ٹریننگ نہیں دی اور ٹرانسفر نہیں کی ٹیکنالوجی، اور ان کے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو اجازت نہیں دی کہ وہ کرے، آج ان کے پاس میزائل پڑے ہیں لیکن وہ امپلوائے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، جیسے میں نے آپ کہا، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ پیس ٹائم میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جتنا آپ خود انحصاری کریں گے اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، جتنا کم دنیا سے ڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنا ہی آپ ریلیونٹ رہیں گے دنیا کے۔ آپ نے نوٹ کیا ابھی ہمیں کیوں ویلیو کیا جا رہا ہے، بیکاز دنیا نے بھی ریئلائز کیا اور ہم سے کیوں بات کی جا رہی ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور اینڈ دا وکٹری ہیز اٹس ویلیو۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب آپ جیتیں گے تو دنیا آپ کو ویلیو کرے گی اور آنر کرے گی، اور اگر آپ ہارے ہوئے ہوں گے تو صرف آپ ایکسکیوزز تلاش کریں گے، آپ جگہ نہیں بنا سکتے دنیا میں۔ جی بالکل بالکل، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے۔ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جمیل احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے۔ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ بابر، بات یہ ہے کہ جس طرح سے خالد چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تیاری آپ کو رکھنی پڑتی ہے، پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں، جیسے بھارت کے اندر اب ہو رہا ہے، بھارت کا کیا رسپانس ہے، اس کے ساتھ G7 میں کیا ہوا مودی کے ساتھ، اور وہ جو سارے واقعات جو ہیں کہ جی وہ آ کے اپنے ملک میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو امریکی صدر کا میں نے ٹیلی فون سنا، انہوں نے مجھے بلایا اور میں نہیں گیا۔ اچھا جاوید صاحب، بعد میں دیکھیں بالکل خالد چشتی صاحب نے کی کہ جو پاورز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جنگ ہم نے جیت لی، ہمیں اس کے بعد دنیا کا رسپانس دیکھیں، اب دیکھیں کہ دنیا ہمیں بالکل ٹاپ پہ ویلیو کر رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس خطے میں جو ہے
وہ اگر کسی نے اپنی ساورنٹی پہ کوئی کویشچن نہیں آنے دیا، اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، تو وہ پاکستان ہے. پاکستان نے جنگ تو نہیں کی تھی، پاکستان نے تو ڈیفینس میں یہ ابھی چیزیں کی ہیں. پاکستان تو ابھی اگر اٹیک کرتا تو پوزیشن ہی کچھ اور ہوتی. ابھی تو 6 ہم نے رافیل جو ان کے گرائے ہیں وہ تو گرائے ہیں ڈیفینس میں. تو اگر ہم اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتے تو پھر تو ان کے سارے کے سارے، ہمارے وزیر دفاع کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی تو ہمیں تو 20 طیارے ان کے گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں گرائے کیونکہ ہم اپنے ڈیفینس کر رہے تھے. ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے اور جو انڈین جتنی بھی پولیٹیشین ہے یا ان کی سرکار ہے مودی سمیت، وہ اب دیکھیں ان کو جو شکست کے بعد وہ دنیا کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پا رہے. جو اصل چہرہ تھا ان کا، جو ایکسٹریمسٹ تھے، فاشسٹ تھے، وہ دنیا کے سامنے آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ G7 میں ان کے ساتھ جو ہوا، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو ایسے ٹریٹ کیا گیا کہ جیسے یہ دہشت گرد ہے، اور واقعی ہی دہشت گرد ہے. ابھی آپ نے اسی طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا. فوراً بعد پھر ان کی انٹیلیجنس رپورٹ دوبارہ آ گئی جو انہوں نے کیا وہاں پہ. جی ہاں، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر G7 جیسے ممالک میں، اور دوسرا ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ ابھی کوشش کر رہا ہے امریکن کے ساتھ دوبارہ قریب ہونے کی، لیکن امریکنز کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ وہ خطے میں کون سے ممالک اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور امریکہ نے تو ان کے بھارت کے بارے میں ملک صاحب انہوں نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ وہ اپنے امریکی شہریوں کو اور خاص کر خواتین کو کہا ہے کہ آپ اکیلے انڈیا میں نہ جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے، ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس قسم کا ایک صورتحال بن گئی ہے کہ آپ احتیاط کریں. جی بالکل. دیکھیں جو انڈیا، اگر آپ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ڈیفینس تمام پہلوؤں سے جائزہ لیں تو پوری طرح بے نقاب ہوئے عالمی فرنٹ پہ. دیکھیں جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ میڈیا کے فرنٹ پہ ہمارا ایک بڑا میچور رول رہا ہے. تو دیکھیں نا، انہوں نے جو ہرزہ سرائی پیدا کی، تناؤ اور کشیدگی اور فیک نیوز اور پاکستان کو ملیشیس کمپین کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک سازش کی، تو اس میں بری طرح وہ ناکام ہو. تو آپ اوورال دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت عدم استحکام پیدا کرنے والا ملک ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنے والا ملک ہے، اور اسپانسر ٹیررزم. ایک عرصے سے آپ دیکھ لیں پاکستان نے ڈوزیر اور اقوام متحدہ میں دی، پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے دہشت گردوں کو فنانس کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کو جو داخلی اور خارجی محاذ پہ جو چیلنجز ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو تشخص ہے پوری دنیا میں، وہ پوری طرح پہلے کی نسبت زیادہ مجروح ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے ان کی جتنی بھی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. دیکھیں ہماری سفارتی محاذ پہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، اور پاکستان نے انگیج کیا امریکہ، دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں، مختلف کیپٹل ہیں، جس طرح ہمارے وفود باہر گئے ان کو بہت پذیرائی ملی ہے. پاکستان کا کیس بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے پیش کیا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر ہمارے جو انٹرنیشنل ایک ڈپلومیسی ہے، اس میں پاکستان کا جو ایک ڈگنیٹی ہے، ایک وقار ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور پاکستان نے ہمیشہ جارحیت پسندی کی مخالفت کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ خطے میں تناؤ اور کشیدگی کی مخالفت کی ہے. پاکستان کے توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے. تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح ہماری آرم فورسز نے پاکستان کی جو فضائی برتری ہے، جو ڈیٹرنس ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور پاکستان کی جو علاقائی ایک خود مختاری سلامتی ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی اور دفاعی لحاظ سے پاکستان نے بہت زیادہ ایک مقام حاصل کیا، اور اس کو پوری دنیا اس کو اپریشیٹ بھی کر لیا. جس طرح انہوں نے ایک ایڈوائزری، جس طرح آپ نے بنیادی سوال پہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت جو غیر ملکی وہاں پر باشندے رہ رہے ہیں وہ کتنے عدم تحفظ کا شکار ہیں. جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ریپ کے واقع سفارتی جو رابطے ہیں ان کی بات ہوئی، تو آج وزیر اعظم صاحب نے ایران کے صدر سے بھی بات کی ہے ٹیلی فون پہ، اور استنبول میں OIC کی جو کانفرنس جاری تھی اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ملاقات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کے ساتھ. صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم انگیج کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے ہمیشہ سے ہمارا کردار آغا صاحب بہت مناسب رہا ہے، اور ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں اس خطے میں امن کے لیے. جو ابھی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوئی ہیں مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں بھی ایک وفد گیا. آپ نے کیسے دیکھا اس پورے ایفرٹ کو پاکستان کی؟ دیکھیں جو بلاول بھٹو صاحب کا جو یعنی کہ انٹراج گیا تھا، اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ انڈیا کس طرح اور کس حد تک کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے، اور پاکستان میں کس طرح ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے BLA کی صورت میں، خارجیوں کی صورت میں، بلوچستان میں، KP میں کس طرح انوالو ہے. اور پاکستان کو میں اس کو بہت ماشاءاللہ ہمیں یعنی کہ اپریسیشن ملی ہے. لوگوں نے ہمارے ڈوسیئر کو بہت سیریسلی لیا ہے، اور ہمارا بیسکلی کوئی کمپٹیشن تو تھا نہیں کسی سے. لیکن دوسری طرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا،
میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ وہاں پہ وہ یورپین یونین کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو گانے سنا رہے تھے کیونکہ دے ہیو نتھنگ ٹو شیئر ود دیم. تو وہ ان کو گانے سنا رہے تھے. اور ہمارے جو آپ کہتے ہیں ہمارا بیسیکلی بڑا مکس تھا. ہمارے اس میں ڈوف بھی تھیں اور ہاکس بھی تھے, یعنی کہ فارن آفس کے دو ایسے پرسنالٹی تھی کہ ایک کے بارے میں آپ ڈوف کہہ سکتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, دوسرے کے بارے میں ہاک کہہ سکتے ہیں, جن کو ایک دفعہ انڈیا کے اندر ان کے فزیکلی بھی ابیوز کیا گیا تھا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں بہت کانسٹنٹ اچیومنٹس ملی ہیں اس میں ڈپلومیٹک اسفیئر کے اوپر, اینڈ دیٹ کریڈٹ گوز ٹو یور فارن آفس, یور ڈپلومیٹک ٹیم. اور میں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ نے یہ منظور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو یعنی کہ ہم لوگ اکٹھے ہی فارن آفس کو صدیوں سے کور کر رہے ہیں, لیکن منظور صاحب زیادہ کرتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. تو ہمارے ڈپلومیٹک کور کو اگر آپ یہ بتا دینا کہ آپ اگر ریاست کلیئر ہونا کیا کرنا ہے, تو ہماری ڈپلومیٹک کور بہت پروفیشنل ہے. وہ پھر آپ کو وہ ریزلٹس دے کے دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے. تھوڑی سی بات میں آپ لوں گا. پاکستان 190 بلین $US خرچ کرتا ہے فارن افیئرس کے اوپر, انڈیا 2.8 بلین $US کرتا ہے. اور یہ اس میں وہ پیسے شامل نہیں ہے جو انڈیا کی یونین اسٹیٹس جو ہیں انٹریکشن دنیا میں کرتے ہیں ٹورزم کا یا کلچر کا. لیکن ہمارے صرف 89 ہمارے مشنز ہیں, انڈیا کے 130 مشنز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے یعنی کہ اس میں سین میں پاکستانی ڈپلومیٹس نے آگے لگا دیا پوری ڈپلومیٹک کور کو, اور دنیا جو ہے وہ واہ کر رہی ہے کہ واقعی پاکستان آر ہائیلی پروفیشنل. ایک ول پاور ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے. بابر, پاکستان کے اندر جو فتنہ ہندوستان بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا, ٹی ٹی پی یہاں سے افغانستان سے بارڈر کراس کر کے آتے تھے, پاکستان نے ایک ڈیسائسو ایکشن لیا ہے, اور اسٹیٹ نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر وہ فیصلہ ہی ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ یقیناً فیصلہ ایک دن کرنا ہی تھا. پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان کہتا تھا کہ ہم ڈپلومیٹکلی یہ چیزیں طے کر لیں, اور ریکویسٹ بھی کرتے تھے. ڈوزیئر جس طرح ملک صاحب نے کیا کہ ہم نے ہر فورم پہ دیے, OIC کا فورم ہو, EU کا ہو, یونائٹڈ نیشنز کا ہو, اس کے علاوہ جو دوسرے آپ ہائی لیول ٹاکس کرتے ہیں مختلف پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے, ہر جگہ پاکستان نے بتایا ثبوتوں کے ساتھ. لیکن چونکہ وہ اس چیز سے باز نہیں آ رہے تھے, تو پھر پاکستان کو الٹیمیٹلی کیا کرنا تھا کہ پاکستان کو آپریشن کرنا تھا. اب جب پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا آپریشن کیا جا رہا ہے, تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ فتنہ ہندوستان کے کتنے لوگ آئے روز مارے جا رہے ہیں. اور ان کا کیا مقصد تھا, وہ کیا کرتے تھے آ کے, جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ ان کا جو مشن ہے $2.5 بلین کی بات کی ہے, ان میں سے تو جو $2.5 بلین ہندوستان کے تھے وہ زیادہ تر تو فائنانس جو کرتے تھے ٹیررزم کو, دہشت گردی کو کرنے کے لیے انہوں نے اتنے فنڈز رکھے تھے. آپ دیکھیں کہ جس طرح کوئی پاکستان کی ایسی سرحد نہیں تھی یہاں سے آ کے آپ جس طرح ایران کی بھی بات کر لیں, افغانستان کی بات کر لیں, آپ دیکھیں کشمیر والی سائڈ سے بھی وہ آتے تھے. تو ہر جگہ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی پولیٹیکل قیادت نے, اور وہاں کے علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں, جو بارڈر کے لوگ ہیں, جو ہمارے جہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, انہوں نے ہمارا جو سیکورٹی فورسز کا بڑا ساتھ دیا, اور پاکستان اس میں اس وقت کامیاب ہو رہا ہے. اور پاکستان نے کامیابی کا ایک سہرا یہ بھی ہے کہ جب ہم نے انڈیا سے جنگ جیت لی تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور اس نے انڈیا کے مقابلے میں جنگ جیت لی ہے. تو یہ بالکل ہمارے سپاہ سالار اور جو ہمارے فیلڈ مارشل تھے, جو اوورسیز کنونشن میں انہوں نے بات کی کہ ایک مٹھی بار لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے اوپر قبضہ کر لیں گے, تو ہم ان کو بالکل نست و نابود کر دیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ آج سے 6 مہینے کے پہلے کی ان کی کاروائیاں دیکھ لیں, آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو بالکل ان کا کلا کما کر دیا اور ان کو نست و نابود کر دیا. اور آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے 2-3 مہینوں کے بعد وہ بالکل ہمارے جو بارڈر ہیں بالکل کلیئر ہوں گے, اور یہاں پہ کوئی فتنہ ہندوستان کوئی چیز کر نہیں پائے گا. یہ ظاہر ہے کہ خطے کا ایک بہت بڑا جو سپوائلر ہے وہ خود بھارت ہے. بھارت نے کینیڈا میں دہشت گردی کی, امریکہ میں کرنے کی کوشش کی, وہ پکڑا گیا, G7 میں اب مودی گیا, اس کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا اس کو بس ایک آبزرور تو وہ پہلے سے ہی تھا, وہ جا رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. پھر وہ جب واپس آیا اور پھر وہ جس طرح سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ شوشے چھوڑتا رہا, پورا بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. اور خصوصاً ملک صاحب آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد تو بالکل ہی بھارت کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ خود وہاں کے جو دانشور ہیں, جو صحافی ہیں, وہ تو رو رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں سر, ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائیلی کمینڈیبل ہے. اور دیکھیں پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ کہ جس کی سیکریفائسز اگینسٹ ٹیررزم, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں جو قربانیاں دی ہیں
مطلب 80,000 یا 1 لاکھ کے قریب ہمارے جانوں کو نظرانہ دی، اربوں ڈالر ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت نے انوسنٹ پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کے لیے دیکھیں کہ بسوں سے اتار کے ان کو مارا جا رہا ہے. سی پیک ان کے نشانے پہ، سی پیک کو دیکھیں نا سبوتاژ کرنے کے لیے اربوں ڈالر انہوں نے رکھے ہیں را کے لیے، جو بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی پوری دنیا کی. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہمارے سویلین آبادی کو، ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو، ہماری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے انہیں افغانستان کی سرزمین کو کئی دہائیوں سے وہ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایران میں بھی بھارت پوری طرح بے نقاب ہوگا کہ جو بندہ پکڑا جا رہا ہے اس کے تانے بانے انڈیا سے مل رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی اگر دہشت گردی میں انوالومنٹ کسی ملک کی ہے تو دیٹ از انڈیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کینیڈا سے لے کے امریکہ لے کے پوری دنیا کو یہ باور ہو چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے میں پائیدار ترقی، سسٹینیبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کا دشمن ہے. دیکھیں اگر یہی وہ وسائل لوگوں کے ہیومن ڈیولپمنٹ میں لگائے، کوآپریشن ہو رہا ہے، ٹریڈ اینڈ اکنامک اور دیگر معاملات، دیکھیں خطے کی قسمت چینج ہو سکتی ہے. لیکن ان کا شروع سے یہ ہے کہ طاقت کا توازن بگاڑا جائے. دیکھیں بائی دا گریس آف اللہ اس دفعہ جو طاقت کا توازن میں پاکستان کے فیور میں آ گئے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے کہ اربوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں دفاع کے اوپر. ان کی جو پورٹی لائن آپ دیکھیں کہ 70-80 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، معاشی ناہمواریاں ہیں. جس طرح آپ اپنی منارٹیز کی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ظالمانہ ان کا ایک رویہ ہے ہندوتوا کا اور ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں دے آر اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان. تو پاکستان کو تو شروع سے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. لیکن اب ایک حقیقت ہے کہ ان کو ایک نظر آ گیا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں بھی ہے اور ناقابل تسخیر بھی ہے. اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا میڈیا، سول سوسائٹی، تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں دے آر آن ون پیج. تو اس سے ایک بہت واضح میسج پوری دنیا کو ہے کہ پاکستان میں ڈیوائیڈ نہیں ہے بلکہ لوگ ملک کی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے متحد ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 9-10 مئی کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں تھی پاکستان میں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو متحارب ہیں، حکومت کے مخالف ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے فوج کا ساتھ دیا، فوج پاکستان کا ساتھ دیا، ہماری عوام نے ساتھ دیا، میڈیا نے ساتھ دیا. اس سے بھی ایک بڑا واضح میسج گیا کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، لیکن ہماری امن پالیسی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور اسی وجہ سے اب ان کو یہ باور ہو چکا ہے کہ پاکستان کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کا اس سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. اس ساری کرائسس کے دوران ہم اور بھی کچھ ایونیوز پہ ہم کام کرتے رہے. ایک تو بیجنگ کے اندر پاکستان، افغانستان اور چین کی بڑی اہم بیٹھک ہوئی، معاملات کو اور اس خطے کے حوالے سے بڑی بیٹھک ہوئی. اور اب چند دن پہلے پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کی بھی بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے. تو بہت سے فورمز پہ ہم کام کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہماری اس وقت فورن افیئرس ہمارے جو ہے وہ بڑے ہائی اینڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ دونوں بہت امپورٹنٹ آپ نے فیکٹرز جو اس میں، ایک میں تو ہمارے دوست عمران صدیقی صاحب وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے. تو ویری کریڈیبل انفارمیشن کہ پاکستان اور افغانستان آپ سمجھیں کہ ایک اگلے لیول پہ جا رہے ہیں ریلیشن شپ کے اوپر چائنا کے ساتھ مل کے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں ریئلسٹ ہونا پڑے گا. یہ جو ڈیولپمنٹ کل رات کی ہے، اس سے اپنا جیسا پورا خطہ جو ہے وہ ایک دفعہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا سکتا ہے. نہیں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جنگ صرف اور صرف اس خطے کے حق میں نہیں ہے، جو جنگ لے کر آئے ہیں ان کے تو حق میں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان، چائنا اور ایران کی افغانستان کی، آپ دیکھ لیں کہ وہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد وہ جو فتنہ تو ہندوستان اور فتنہ تو خارج، جو جس طرح 70 اور 90 کی تعداد میں انٹر ہو رہے تھے پاکستان میں، تو وہ آپ کو سلسلہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے. یہ رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈیولپمنٹ سادہ ڈیولپمنٹ نہیں، اور اس کو آپ انڈیپینڈنٹ مت دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور یہ بھی بالکل نہ دیکھیں یہ جو اٹیک ہے وہ ایران تک ہی رہے گا. اس کے امپیکٹ ہر صورت میں افغانستان پہ بھی جانا ہے اور پاکستان پہ بھی آنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا اقرار ہارون صاحب، بابر گورسی آپ کا، ملک منظور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.